وعلیکم السلام جی، بول رہا ہوں۔ زرش کے نمبر سے کال تھی مگر آواز اجنبی تھی۔ اتنا تو امجد کے ذریعے پتہ چل گیا تھا کہ زرش کا موبائل کمرے میں نہیں ہے۔ آپ کیسے ہیں؟ مزاج باہر ہیں؟ بڑے مطمئن انداز میں پوچھا جا رہا تھا۔ سمیان الجھ گیا۔ جی اللہ کا شکر ہے۔ آپ کون؟ بندہ خاکسار کو شارق زمان کہتے ہیں اور دوسرا تعارف یہ ہے کہ میں نویرہ کا شوہر ہوں۔ وہی نویرہ جو اس وقت آپ کی بیگم زرش صاحبہ کے والدین کے گھر میں موجود ہے؟ جی، مگر میں سمجھا نہیں۔ کوئی بات نہیں، ہم سمجھا دیتے ہیں۔ ہماری بیگم روٹ کر گھر سے چلی گئی تھی اور آپ کی بیگم صاحبہ کے پاس آ گئی تھی اور پھر وہاں سے کراچی آپ کے سسرال میں موجود ہے۔ تو اس قصے سے میرا کیا تعلق؟ وہی تو بتا رہا ہوں، آپ کی بیگم ہمارے پاس ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ جتنی جلدی آپ ہماری بیگم صاحبہ کو ہم تک واپس پہنچائیں گے اتنی جلدی آپ اپنی بیگم کو واپس لے لیں گے۔ کیا بکواس ہے یہ؟ دوسری طرف سمیان کچھ بھی نہ سمجھ سکتا تھا کہ یہ اصل میں قصہ کیا ہے۔ جہاں تک اسے معلوم تھا نویرہ کا شوہر اسے چھوڑ چکا تھا، تو وہ پھر یہ شوہر کہاں سے آ گیا؟ اور امجد تو کہہ رہا تھا کہ پولیس کی ریڈ ہوئی تھی، تو یہ کون لوگ ہیں؟ لے اپنی بیگم سے بات کرے، باقی کا سپاس نامہ آپ کو یہ سنا دیں گی۔ شارق نے موبائل زرش کو تھما دیا تھا۔ سمیان آپ کدھر ہیں؟ پلیز یہاں آ جائیے۔ وہ اگلے ہی پل رو دی تھی۔ زرش یہ کیا قصہ ہے؟ نویرہ تو امجد کی کزن تھی نا، اور اس کا شوہر اسے چھوڑ چکا تھا، تو پھر یہ شخص کون ہے اور تم کہاں ہو اس وقت؟ کیسے لوگ ہیں یہ؟ میں ٹھیک ہوں، یہ نویرہ کے شوہر ہیں۔ جو آپ کو بتایا وہ سب جھوٹ تھا۔ آپ باقی کی باتیں نویرہ سے پوچھ لیں، وہ آپ کو سب بتا دیں گی۔ آپ وہاں جا کر نویرہ سے میری بات کروائیے گا۔ زرش سمیان ابھی تک سب جھوٹ تھا کہ ہی الفاظ پر الجھا ہوا تھا۔ اس نے موبائل کان سے ہٹایا تو شارق نے اس کے ہاتھ سے لے لیا تھا۔ ہو گئی بات، آپ ہمارے التماس پر عمل کریں۔ جتنی جلدی لے کر ہماری بیگم کو ہم تک پہنچے اتنی جلدی ہم آپ کی بیگم آپ کے حوالے کر دیں گے۔ یہ ہماری چھوٹی بہن کی طرح ہے، بڑی عزت سے ہم نے رکھا ہوا ہے۔ لیڈیز کانسٹیبل کے علاوہ کسی نے انہیں ہاتھ نہیں لگایا۔ ہم عزت اور آبرو پر مار مٹنے والے لوگ ہیں۔ میں عزت دار گھرانے سے ہوں۔ گھریلو جھگڑے تو چلتے رہتے ہیں۔ کب تک پہنچ رہے ہیں آپ؟ پھر آپ یہاں؟ میں نویرہ سے جا کر بات کرتا ہوں، پھر آپ کو کال کرتا ہوں۔ اس عالم میں بھی سمیان اپنے اعصاب کو مکمل کنٹرول میں رکھا ہوا تھا۔ میں انتظار کروں گا۔ اور ایک بات، کال آپ کی بیگم کے موبائل سے ہو رہی ہے۔ اس وقت آپ کی بیگم کو پولیس کی حراست کے بجائے رہائشی علاقے میں بڑی عزت کے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ کسی بھی قسم کی کوئی ہوشیاری دکھانے کی صورت میں نقصان آپ کا ہی ہوگا۔ ہمیں ہماری بیگم اور بچہ چاہیے۔ آپ کی بیگم کی واپسی کی صرف یہی ایک صورت ہے۔ کال نوٹ کر کے بے شک فورس کا استعمال کروا سکتے ہیں، پھر ہماری فورس بھی دیکھ لیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ امید ہے سمجھدار ہیں، مکمل تعاون کریں گے۔ شارق نے موبائل آف کر دیا تھا۔ کھانا کھائیے، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو ہمیں کہیے، آپ ہماری مہمان ہیں۔ میں باہر ہوں، آپ کے شوہر کی کال آتی ہے تو میں بات کروا دوں گا۔ وہ اسے ہدایت دے کر باہر نکل گیا تھا اور زرش کے آنسو برسنے لگے تھے۔ شارق زمان کی کال بند ہوئی تو سمیان کو اپنے اعصاب بکھرتے محسوس ہوئے۔ امجد کی کزن نویرہ تھی تو یہ کیا قصہ تھا؟ اس نے امجد کو کال کرنے کے بجائے خود نویرہ کے پاس جانے کو ترجیح دی تھی۔ اپنا بیگ وہ پہلے تیار کر چکا تھا۔ گھر والوں کو لاہور جانے کا کہہ کر وہ چچا کے گھر چلایا تھا۔ نویرہ کہاں ہے؟ چچی سے سلام دعا کے بعد اس نے پوچھا تو انہوں نے زرش کے کمرے کی طرف اشارہ کر دیا۔ میں لاہور جا رہا ہوں، سوچا ان سے بھی پوچھ لوں، اگر ان کا ارادہ ہے تو لے چلتا ہوں۔ ویسے بھی زرش وہاں کے لیے انہیں اس کے پاس ہی ہونا چاہیے۔ ہاں تو بات کر لو، ادھر ہی ہیں۔ وہ کمرے کی طرف چلا آیا تھا۔ دروازے پر دستک دے کر اجازت کا انتظار کیا تھا۔ آ جائیے۔ سمیان اندر داخل ہوا تو نویرہ معصب کو سلا رہی تھی۔ سمیان کو دیکھ اس نے فوراً اپنا دوپٹہ درست کیا تھا۔ سمیان اس کے انداز پر بغیر اس کو دیکھے کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے، میرے پاس وقت بہت کم ہے۔ امید ہے آپ میری بات غور سے سنیں گی اور توجہ دیں گی۔ یہ شارق زمان کون ہے؟ نویرہ نے ایک دم سر پٹا کر سمیان کو دیکھا۔ وہ سر جھکائے ہوئے تھے۔ دیکھیے، آپ کو واضح کر دیتا ہوں کہ آپ کے شوہر شارق صاحب زرش کو پولیس کی مدد سے غائب کروا چکے ہیں۔ ان کی ڈیمانڈ ہے کہ آپ کو ان تک پہنچا دوں تو وہ زرش کو چھوڑ دیں گے۔ کیا؟ نویرہ کو لگا اس کے اعصاب پر بم پھٹا ہے۔ بے یقینی سے منہ پر ہاتھ رکھے گمسم سی تھی۔ یہ اصل میں قصہ کیا ہے مجھے نہیں پتا۔ زرش کے بقول آپ جو کچھ بتایا گیا وہ سب جھوٹ تھا۔ مجھے سے ابھی میری بات نہیں ہوئی، جا کر اس کی بھی برین واشنگ کروں گا، مگر اس سے پہلے آپ مجھے سب حقیقت بتائیں گی۔ میرے پاس وقت کم ہے، شام کی فلائٹ سے مجھے لاہور جانا ہے اور آپ بھی میرے ساتھ چل رہی ہیں، اس لیے آپ کو تیاری بھی کرنا ہوگی۔ سو آرام سے سکون سے تمام حقیقت بتا دے۔ نویرہ کے پاس اب کوئی چارہ نہ تھا، اس نے آہستہ آہستہ سب کہہ ڈالا۔ سمیان نے بڑے تعصب سے اسے دیکھا تھا۔ بڑے افسوس کی بات ہے، زرش تو تھی ہی بیوقوف،
اور آپ جیسی خاتون نے بھی اس کی بیوقوفی میں اس کا ساتھ دیا۔ اگر آپ یہ قدم اٹھا بھی چکی تھی تو کم از کم میرے نالج میں تمام حقیقت تو آنے دیتی۔ اب یہ جو صورتحال پیدا ہوئی ہے یہ تو نہ ہوتی۔ آپ تیاری کر لیں، آپ میرے ساتھ چل رہی ہیں۔ آپ کے شوہر کی یہی شرط ہے زرش کو چھوڑنے کی۔ اگر میرے اختیار میں کچھ ہوتا تو میں شاید آپ کی ضرور مدد کرتا۔ سلمان کہہ کر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ میں ٹکٹس کنفرم کروا لیتا ہوں، تب تک آپ تیاری کر لیں، ہمیں آج ہی روانہ ہونا ہے۔ سلمان اسے ہدایت دے کر رکا تھا۔ اگر آپ کہیں تو میں آپ کے شوہر سے بات کروا دیتا ہوں۔ نویرہ چپی تھی تو اس نے کار میں لا کر موبائل اسے تھما دیا تھا۔ ہیلو، ایئر پیس سے شارق زمان کی آواز سنائی دی تو نویرہ کا جی چاہا کہ موبائل دیوار پر دے مارے۔ سلمان سامنے کھڑا تھا، اسے مجبورت بات کرنا پڑ رہی تھی، مگر زرش کہاں ہے لہجے میں دنیا جہاں کی ناگواری سی مٹائی تھی۔ اور یہ ذہن نصیب نویرہ صاحبہ بات کر رہی ہیں، کہیے کیسی ہیں، مزاج باہر ہیں۔ سلمان کمرے سے نکل گیا تھا۔ شارق زمان میرے ضبط کو مت آزماؤ، مجھے زرش سے بات کرنی ہے، بات کرواؤ اسے، فکر نہ کرو، بڑی موج میں ہے آپ کی زرش صاحبہ، پہلے مجھ سے معاملات صاف کر لو پھر اس کی بھی باری آ جائے گی۔ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، دھوکے باز فریبی انسان، زندگی عذاب بنا دی ہے تم نے میری۔ اب کس کے درد اٹھ رہے ہیں؟ ایک بدکردار عورت تمہاری بیوی تھی، اس نے خود کو تم سے دور کر لیا، اب کیوں تکلیف ہو رہی ہے، کیوں پیچھے پڑ رہی ہے؟ وہ پھنگالی تھی۔ واپس آ جاؤ، پھر محبت اور سلیقے سے ساری بات سمجھاؤں گا کہ کیا تکلیف اور کیوں پیچھے پڑ گیا ہوں۔ گھٹیا ترین انسان ہو تم، وہ بڑی ضبط سے بولی تھی۔ ہے تمہارا شوہر، تمہارے بچے کباب ہوں، اب کیا کر سکتا ہوں؟ اس نے بھی جلانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ کیوں کیا تم نے زرش کے ساتھ ایسا؟ اس کا ہماری لغت میں کارڈ کھیلنا کہتے ہیں۔ میری معصوم بیگم، تم جیسی منہ زور بیوی کو کھونٹے سے باندھنے کا یہی طریقہ سمجھ میں آیا تھا؟ یعنی سمیان احمد لاکھ انسانیت بھی نبھا لے مگر تم اسے اپنی بیوی سے بڑھ کر تو نہیں ہوگی، اور اپنی بیوی کے بدلے وہ تمہیں میرے پاس چھوڑ کر جائے گا، یعنی کہ بیگم کے بدلے بیگم۔ وہ آخر میں بڑے مزے سے گنگنایا تھا۔ نویرہ نے سختی سے فون تانتوں تلے دبا لیا۔ تو پھر آ رہی ہونا؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ نویرہ نے اسے کوئی جواب دینے کے بجائے موبائل آف کر دیا تھا۔ اب واپسی کے بغیر کوئی چارہ نہ تھا۔ بے اختیار آنکھوں میں آنسو آتے چلے گئے۔ سمیان کو رات 8 بجے کے قریب کی فلائٹ ملی تھی۔ 1 گھنٹے میں وہ لاہور پہنچے تھے۔ امجد گاڑی لیے پہلے ہی ایئرپورٹ پر تھا۔ سمیان نے اسے جھوٹ بولنے پر، ان دونوں کا ساتھ دینے پر جو سخت سست سننے کو ملی تھی اس کا بیان ہی نہیں تھا۔ پھر گھر آ کر سمیان نے شارق زمان سے رابطہ کیا تھا۔ اس نے اپنے کسی آدمی کو خود لینے کو بھیجا تھا۔ 10 بجے کے قریب اس کا آدمی آیا تو وہ اس کے ساتھ اس جگہ پہنچے جہاں اس نے بلوایا تھا۔ گاڑی ایک وسیع لان میں جا کر رکی تو وہ نویرہ کو لیے گاڑی سے اتر آئے۔ شارق زمان کب سے منتظر تھا، انہیں سامنے دیکھا فوراً آگے بڑھا تھا، چادر میں چہرہ چھپائے، بچے کو بازو میں لیے۔ نویرہ کو دیکھ کر شارق زمان کو لگا کہ جیسے زندگی لوٹ آئی ہے۔ خوش آمدید سمیان صاحب، آپ تو بڑے سمجھدار اور معاملہ فہم انسان ہیں، قسم سے رشک آ رہا ہے آپ پر۔ آگے بڑھ کر اس نے سمیان سے مسافر کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا۔ بڑے غصے سے سمیان احمد نے اسے دیکھا اور ہاتھ صاف نظر انداز کر دیا تھا۔ زرش کہاں ہے؟ شارق زمان ہنس دیا۔ اتنا غصہ دکھانا آپ کا حق ہے، خیر آئیے آپ کی بیگم سے ملواتا ہوں۔ آپ ابھی آئیے نویرہ جی، بڑے مزے سے اس نے نویرہ کو چھیڑا تھا۔ نویرہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ہنستے مسکراتے شارق زمان کا منہ نوچ لے۔ وہ ان کو لے کر اندر چلا آیا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھولتے اس نے ان کو اندر جانے کا اشارہ کیا تھا۔ زرش گھٹنوں میں سر دیے، ٹانگوں پر بازو لپیٹے بستر پر بیٹھی ہوتی، نویرہ کی اس پکار پر تڑپ کر سیدھی ہوتی۔ کمرے میں سمیان اور نویرہ کو دیکھا ایک دم بستر سے اتری تھی، نویرہ کے گلے لگ کر بے احتیاط سسک اٹھی تھی۔ سمیان لب بیچے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ سب اس آفات پر ہڑبڑا کر بیدار ہوا تھا اور حلق پھاڑ کر رونا شروع کر دیا تھا۔ شارق زمان نے کمرے میں جھانکا۔ نویرہ ایک بازو میں بچے کو سمیٹے دوسرے ہاتھ سے گلے سے لگی زرش کو بہلا رہی تھی، جبکہ سمیان بے تاثر انداز میں صرف کھڑا تھا۔ وہ اندر چلا آیا تھا۔ لاؤ مجھے دے دو، اس نے مہذب کو نویرہ کے بازو سے نکال لیا تھا، والہانہ پن سے اسے چومتے کندھے سے لگا لیا تھا۔ نویرہ سمیان کے سامنے کچھ نہ کہہ سکی تھی، بس زرش کی کمر سے ہلاتی اسے مسلسل خاموش کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میرا خیال ہے باقی کا رونا دھونا گھر جا کر لینا چاہیے، اب چلنا چاہیے۔ 1-2 منٹ بعد سمیان نے کہا تو زرش گھبرا کر سیدھی ہوئی، مکان سود تھے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اوکے شارق زمان صاحب، آپ کی بیگم صاحبہ آپ کے پاس پہنچ چکی ہیں، آپ کے گھر کے معاملات میں مجھے مداخلت کرنے کا کوئی حق نہیں، اس لیے اجازت دیجیے۔ معافی چاہتا ہوں، آپ کو بہت زحمت تھی، مگر ان کو کیسے ہینڈل کرنا تھا اس کے سوا کوئی اور رستہ بھی نہیں تھا۔ بے شک اپنی بیگم سے پوچھ لے، بڑی عزت اور احترام سے رکھا ہے ہم نے انہیں۔ مؤثب کو کندھوں سے لگائے بڑی سنجیدگی سے اس نے کہا تھا۔ سمیان خاموش رہا تھا۔ یہ رہا آپ کا موبائل، اس نے جیب سے موبائل نکال سمیان کو تھما دیا تھا۔
سمیع نے خاموشی سے موبائل جیب میں ڈال کر نویرہ کو دیکھا۔ وہ اسپاٹ چہرہ لیے زرش کو دیکھ رہی تھی۔ اوکے نویرہ جی، ہم چلتے ہیں، یہ آپ کے شوہر ہیں، گھروں میں 100 باتیں ہوتی ہیں، گھر کی 4 دیوالی میں ہی ہلکا لینا ان کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ تاہم آپ کو میں کبھی غلط نہیں کہوں گا، مگر آپ ماشاءاللہ سے سمجھدار ہیں، امید کرتا ہوں آئندہ ایسا انتہائی قدم نہیں اٹھائیں گے۔ چلو زرش۔ وہ نویرہ کے پاس رک کر یہ سب کہہ کر کمرے سے نکل گیا تھا۔ اس کے عقب میں زرش بھی نویرہ سے گلے مل کر خدا حافظ کہہ کر نکل گئی تھی۔ شارق زمان نے مکمل توجہ سے نویرہ کو دیکھا۔ وہ بے زار تاثرات اسپاٹ نظریں لیے کمرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ کیا خیال ہے، یہی رات گزارنے کا ارادہ ہے یا پھر گھر چلے؟ اماں رفت باجی تو ہر روز انتظار کرتی سوتی ہے کہ نہ جانے تم کب چلی آؤ۔ اس نے بات کا آغاز کیا تھا، ویسے اگر صبح کو بولا شام کو گھر آ جائے تو اس سے بولا نہیں کہتے۔ نویرہ کے قریب آ کر بڑے شرارتی موڈ میں وہ گویا تھا۔ نویرہ نے لب بیچ لیے، ناراضگی تو تمہاری مجھ سے ہے، پھر باقی لوگوں کا کیا قصور تھا؟ اگلے ہی پل سنجیدہ ہوتے پوچھا تھا، مگر نویرہ بھی جیسے قسم کھا کر آئی تھی کہ ایک لفظ بھی زبان سے نہیں نکالنا۔ بڑی حسین ہو گئی ہو، تیور تو پہلے ہی بڑے تیکھے تھے، اب اور قاتل ہو گئے ہیں۔ گائل تو ہم پہلے ہی تھے، کیا اب جان سے ہی مارو گی؟ وہ سب کندھے سے لگ کر غنودگی میں چلا گیا تھا۔ اسے بڑے آرام سے بستر پر لٹا کر وہ اس کے پاس چلایا تھا۔ اس کا ہاتھ تھامنا چاہتا نویرہ ایک دم پیچھے ہٹی تھی۔ ہاتھ میں رہو اپنی شارق زمان، مجھے اس طرح زیر کر کے اسے اپنی فتح مت سمجھو۔ میں صرف زرش کی وجہ سے آئی ہوں، ورنہ کبھی مر کر بھی تمہاری شکل نہ دیکھتی۔ چلو تم نہ دیکھنا، میں تو صبح شام تمہاری شکل دیکھنا چاہوں گا۔ آخر بیوی ہو میری، اس میں بلا حد والی کون سی بات ہے؟ میاں بیوی میں بلا کون سی حد؟ اس نے شارق زمان کو بڑے غصے بڑی نظروں سے دیکھا تھا۔ وہ ہنس دیا، نگاہوں کے تیور نہیں بدلے تمہارے، ویسے تمہاری آنکھوں کو دیکھتا ہوں تو ایک بھولا بسا شعر یاد آ جاتا ہے، سناؤں؟ وہ اس کے سامنے جھکا تھا، مگر نویرہ کا وہی انداز تھا، وہ کھل کا ہنسا تھا۔ کشتیاں یوں بھی ڈوب جاتی ہیں، نہ خدا کس کے لیے ڈراتے ہیں، ایک ہنسی آنکھ کے اشارے سے قافلے راہ بھول جاتے ہیں۔ بڑے سٹائل میں شعر داغا گیا تھا۔ نویرہ کو ایک عرصے بعد اپنے دل کی حالت زیر و زبر پر ہوتی محسوس ہوئی۔ وہ جھنجھلا کر پلٹی تھی، بستر پر لیٹے میں اس سب کو اٹھا کر ساتھ لگا لیا تھا، گویا اس کے ننھے معصوم وجود میں پناہ ڈھونڈنا چاہیے تھی۔ شارق زمان پھر ہنس دیا اور نویرہ کا لسکا رہ گئی۔ گھر چلے، ہنسا، جھنجھلا کر کہا تھا، وہ جیسے بے ہوش ہونے کو ہو گیا۔ او مائی گاڈ، تم ہی کہہ رہی ہو نا گھر جانے کا؟ ظاہر ہے ادھر میرے فرشتے تو نہیں ہیں، اتنی دور سے اگر میں اب یہاں آ گئی ہوں تو وہاں تک جانے میں بھی کیا حرج؟ تلخی، کوفت، غم و غصے سے وہ کہہ رہی تھی۔ شارق زمان نے اسے بغور دیکھا تھا اور پھر گہری سانس لی۔ دل تو چاہ رہا تھا کتنے دنوں کا غبار آج ہی نکال دے۔ اتنے دنوں بعد دیکھا تھا، نگاہوں کو قرار نہیں آ رہا تھا، مگر وہ ابھی بھی اس مقام پر تھی۔ اگر اس مقام پر نہ ہوتی تو شاید یہ حالات نہ ہوتے۔ تائب تو وہ خود ہوا تھا، وہ نہیں، اسی لیے حالات کو اسے اب خود ہی بدلنا تھا۔ اسے نویرہ کو منانے کے لیے کچھ وقت درکار تھا، ایک دم وہ بلا کیسے سنبھل جاتی۔ انسپکٹر انجم نے بہت ساتھ دیا تھا میرا اس سلسلے میں کہ تم اس وقت میرے سامنے ہو۔ چلے جاتے ہیں گھر بھی، وہاں جا کر تمہیں جس طرح غائب ہونا ہے اچھی طرح علم ہے مجھے۔ کیا آج کی رات ادھر نہ گزارے؟ بڑا پرسکون کمرہ، وہ پھر شرارت سے گویا ہوا۔ نویرہ آخری جملے پر چٹخ کی تھی، آپ نے ساتھ چلنا ہے تو ٹھیک، ورنہ میں خود چلی جاتی اور راستہ مجھے اچھی طرح آتا ہے۔ اس کی شرارت پر اس نے بڑی سنجیدگی سے کہتے اپنا بیگ کندھے پر ڈال لیا۔ اس وقت وہ شولڈر بیگ کے سوا سب سامان زرش کے ہاں ہی چھوڑ آئی تھی کہ پھر کبھی منگوا لے گی۔ شارق کو سنجیدہ ہونا پڑا تھا اور پھر بغور اسے دیکھا اور چٹانوں کی سی سہتی لیے ہوئے تھی۔ آپ میری ایک بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں شارق صاحب، اور اس کو صرف ایک بار گھر کی دہلیز سے قدم باہر نکالنا مشکل ہوتا ہے، اس کے بعد اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں رہتا۔ اس کو ایک بار اپنے اندر پلتے خوف کا سر کچلنا پڑتا ہے۔ میں اب بھی وہی نویرہ ہوں، وہی نویرہ جسے آپ رضا کی چند باتوں کے عوض چھوڑ دینے کی بات کرتے تھے۔ مجھے آپ لوگوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، میری ذات میری زندگی تماشا بن کی ہے، مگر میں کسی کو اپنے انا اور اپنے وفا سے کھیلنے کی اجازت نہیں دوں گی۔ آپ نے اور نبیل بھائی نے جو کرنا تھا کر لیا، مگر اب آپ کے کسی کھیل کو میں کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ میں صرف زرش کی وجہ سے دوبارہ آپ جیسے شخص کا سامنا کرنے پر مجبور ہوئی ہوں، مجھے آزمانے کی کوشش مت کیجیے گا۔ اس دفعہ تو آپ نے یہ کارڈ کھیلے اور جیت ہمیشہ کی طرح آپ کا مقدر بھی رہے، مگر ہر بار مقدر ساتھ دے جائے ضروری بھی نہیں۔ وہی بے لچک، کھردرا اور دو ٹک انداز تھا۔ انداز جتاتا ہوا کافی حد تک طنزیہ تھا، تنبیہ کرتا لب و لہجہ شارق زمان کی جذباتیت کو ہوا دینے کے لیے کافی تھا۔
مگر ہر بار کی طرح اس نے اس بار جذبات میں کچھ کہنے کی بجائے لب دانتوں تلے دبا لیے۔ اپنی جذباتیت اور جلد باز طبیعت کے ہاتھوں وہ ایک شدید نقصان بھگت چکا تھا۔ نویرہ حق پر تھی اور وہ غلطیاں کر چکا تھا۔ بڑے سباؤ سے اسے اب اپنی غلطیوں کا ازالہ کرنا تھا۔ حالات اپنے حق میں موافق کرنے تھے۔ نویرہ کو خود سے بازار کرنے والا وہ خود تھا اور اب اسے خود ہی اپنی طرف سے مطمئن کرنا تھا، مگر شاید اس میں کچھ وقت درکار تھا۔ میرا خیال ہے گھر ہی چلنا چاہیے۔ اتنا خراب موڈ ہے، تمہارا گھر جا کر ماں اور رفعت باجی سے مل کر شاید بہتر ہو جائے۔ نویرہ اپنی طرح باتوں کے جواب میں اتنا متحمل انداز دیکھا لابینچ کے کہنے کو اس کے پاس بہت کچھ تھا۔ یہ شخص اس کے جذبوں کی رسوائی اور ذلت کا قرض دار تھا، مگر شارق سما نے اسے اپنے دل کی مزید بڑاس نکالنے کا موقع ہی نہ دیا تھا تو اس نے اسے ایک دم چپ سادھ لینے پر مجبور کر دیا تھا، ورنہ دل تو چاہ رہا تھا کہ حشر نشر کر دے۔ لاؤ اسے مجھے دے دو۔ آگے بڑھ کے موصف کی طرف ہاتھ بڑھاتے اس نے جیسے اس کے غصے سے چہرے کو ہی نہ دیکھا، اتنا ہی اس نے متحمل اور ٹھنڈا مزاج ہونے کا ثبوت دیا تھا، اور جیسے وہ شروع سے ایسا ہی تو تھا۔ ہاتھ بڑھا کر نویرہ کے کندھے سے لگے بیٹے کو اس نے بازو میں بڑھ کر بڑی محبت سے رخسار پر بوسہ لیا۔ نویرہ بڑے تیکھے اور بگڑے زاویوں سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اسے شارق سمان کا یہ انداز ڈرامہ لگ رہا تھا۔ چلیے حضور انداز ایک بار پھر شرارتی ہوا تھا۔ نویرہ غصے سے پاؤں پٹکتی اس سے پہلے ہی کمرے سے باہر نکل آئی۔ شارق سما نے راستے ہی سے گھر فون کر دیا تھا، آپ کے لیے ایک زبردست خبر ہے۔ رفعت باجی جو ابھی عشاء کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تھی، شارق کی بات پر چونکی تھی۔ کیسی خبر؟ میں گھر آ رہا ہوں، ساتھ ہی خوشخبری لے کر آ رہا ہوں، خود ہی دیکھ لیجیے گا۔ بڑے عرصے بعد رفعت باجی کو شارق کی آواز میں چہک محسوس ہوئی۔ ہنستا مسکراتا انداز تھا۔ اماں کہاں ہیں؟ اس نے پوچھا۔ کمرے میں، ابھی شاکرہ کو کہہ آئی ہوں کہ انہیں سونے دے۔ اچھا، انہیں کچھ دیر کے لیے سونے مت دیجیے گا، میں کچھ دیر میں گھر پہنچ رہا ہوں۔ اللہ حافظ۔ رفعت باجی پچھلے آدھے گھنٹے سے انتظار کر رہی تھی۔ اماں کو اس نے ڈسٹرب تو نہیں کیا تھا، مگر وہ ابھی تک اندازہ نہ لگا پائی تھی کہ ایسے کیا بات تھی جو شارق نے اماں کو جاگنے رہنے کا کہا تھا۔ 12 بجے کے قریب شارق کی گاڑی کی ہارن سنائی دی تو وہ اپنے کمرے سے نکل آئی۔ چوکیدار کو پہلے ہی گیٹ پر رہنے کا کہہ چکی تھی۔ باہر جانے کے بجائے وہ لاؤنج میں ہی آ کر بیٹھ گئی تھی۔ السلام علیکم آپا۔ اگلے 2 منٹ بعد ہی شارق سمان کی چہکتی آواز سنائی دینے کے ساتھ شارق کے عقب میں انہیں جو چہرہ دکھائی دیا، انہیں لگا کہ زمین اور آسمان گھوم گئے ہوں۔ نویرہ مارے خوشی کے ان کی چیخ نکل گئی۔ ارے نویرہ، تم کہاں تھی؟ اگلے ہی پل وہ خوشی سے بحال ہوتے اس کو گلے لگا کر رو پڑی۔ کئی بار ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر نویرہ کی پیشانی چومتے انہیں اس کے اپنے ساتھ ہونے پر یقین کرنے میں تعامل ہو رہا تھا۔ آپا کے اس والہانہ پن پر نویرہ بھی اپنے آنسو نہ روک پائی تھی۔ خود کو پتھر بنا لیا تو اور بات تھی، ورنہ دل تو خون کے آنسو روتا تھا۔ بھلا کوئی خوشی سے بھی ایسی ذلت خریدتا ہے؟ یہ تم نے کیا کر دیا نویرہ؟ کیوں گئی تم؟ کوئی یوں بھی کرتا ہے؟ اور تم تھی کہاں اتنا عرصہ؟ کچھ دیر اس کے گلے لگا خوب رو دو کر سر اٹھا کے اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ چہرہ صاف کرتے اس سے دور ہٹ کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ انہوں نے نویرہ کے چپ چاپ انداز پر گھبرا کر شارق کو دیکھا۔ وہ جگمگاتی نگاہوں سے انہیں ہی دیکھا مسکرایا۔ یقین کر لی، یہ نویرہ ہی ہے، بالکل صحیح سلامت، مکمل ہوش و حواس میں۔ اس کی آواز کی کھلکھلاہٹ جوں کی توں تھی۔ نویرہ نے ایک سلگتی نگاہ ڈال کر دوپٹے سے چہرہ رگڑ کے اپنی تشنگی کے نشان مٹائے۔ یہ تمہیں کہاں مل گئی تھی؟ کہاں؟ جذباتیت سے نکل کر اب وہ نارمل سوال کر رہی تھی۔ الجھ کر دونوں کو دیکھا۔ نویرہ تو جوں کی توں ہی تھی، مگر شارق تھی کہاں؟ یہ کہانی آپ کو یہ خود ہی سنائے گی، اور ہمیں کہاں سے ملی؟ یوں سمجھے کار کھیلنا پڑے تھے، یہ بھی ایک طرح کا کھیل ہے، اس ہاتھ دے اس ہاتھ دے۔ نویرہ کی جی چاہا کہ شارق سمان کا ہنسا مسکراتا چہرہ نوچ لے۔ رفعت باجی کے کچھ پلے نہ پڑا تھا۔ اماں کہاں ہیں؟ سو گئے ہیں۔ ان کا اب دھیان موصف کی طرف گیا تھا جو کہ شارق کے کندھے سے ہی لگا سو رہا تھا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر بڑی محبت سے اسے اپنے بازو میں لے کر محبت سے چوما۔ نویرہ چپ چاپ سر جھکائے قالین کو گھود رہی تھی۔ آؤ نویرہ، اماں سے مل لو، وہ تو تمہاری یاد میں دن رات آنسو بہاتے گزار رہی تھی۔ کتنا ڈھونڈا، کتنا یاد کیا تمہیں، دعائیں صدقہ خیرات کیا، کچھ نہیں کیا ہم نے، مگر تم کہاں تھی؟ وہ ایک بار پھر آپ دیدہ ہو گئی۔ نویرہ چپ چاپ اٹھ کر ان کے ساتھ ہی چل دی۔ شارق بھی ہمراہ تھا۔ اس نے اماں کو اٹھایا اور اٹھنے کے بعد نویرہ کو اپنے سامنے دیکھا۔ پہلے تو وہ کچھ نہ سمجھی، مگر جب حواس بحال ہوئے تو پھور پھور کر روئی۔ نویرہ کو گلے لگا کر ہزاروں شکوے کر ڈالے، اور نویرہ کو پہلی بار ندامت کے احساس نے اس طرح جھگڑا کہ وہ لاکھ حقدار ہونے کے باوجود اپنی جذباتیت میں یہ قدم غلط اٹھا چکی تھی۔ ایسا قدم جس میں نسلوں کا مان اور غرور بکھر جاتا ہے، محض ایک شخص کی ضد اور تنگ نظری کے عوض، ورنہ وہ تو چادر اور چار دیواری کے تحفظ میں جینے والی
جینے والا وجود تھا۔ اس کی سوچ کو مثبت سے منفی روح پر ڈالنے والا کون تھا؟ وہ عابدہ مصعب کو پیار کرتے نوارہ کا چہرہ ٹٹولتے بڑی اماں ابھی تک پیشگین سی تھی۔ شاعر کچھ دیر وہاں رہا تھا، پھر اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ اس ساری بھاگ دوڑ میں تھکن سے برا حال ہو رہا تھا، مگر دل اور ذہن بڑے تر و تازہ تھے کہ نوارہ کا دوبارہ حصول ایک نئی زندگی ملنے سے کم نہ تھا۔ زندگی اور موت کا معاملہ تھا یہ تو۔ اماں اور رفعت باجی منتظر تھی کہ وہ کہاں تھی، وہ کچھ بتائے، اور ان کے بار بار اصرار پر اس نے مختصر سارا قصہ کہہ سنایا۔ اللہ دنیا میں اچھے لوگوں کی ابھی کمی نہیں ہے۔ خدا بھلا کرے اس لڑکی کا، میرا دل گواہی دیتا ہے کہ تم کسی ایسی ویسی جگہ نہیں جا سکتی ہو۔ باہر کی دنیا ہم سے کب چھپتی ہے بھلا؟ ساری رات تمہاری عزت و آبرو کی دعائیں مانگتے روتے گزار دی ہم نے۔ مر تو بہت کچھ کر گزرتے ہیں، کچھ نہیں سوچتے۔ تم تو سمجھدار اور عقلمند تھی نہ ایسا قدم اٹھانے سے پہلے ایک بار تو سوچا ہوتا۔ تم نے صرف شاعر کو مل کے ضد دیکھی، ہمارا کسی کا احساس نہ کیا۔ یہ وہ شکوے تھے جو اسے روزانہ یاد آتے تھے اور وہ ہر بار اپنا دل پتھر کا بنا لیتی تھی، مگر اب اماں کے منہ سے یہ الفاظ سن کر کوئی جواب نہ دے سکتی تھی کہ اماں کی محبتوں کا کوئی نیم البدل نہ تھا۔ کتنا سارا وقت ہاتھوں میں گزر گیا تھا۔ شاعر نے کمرے میں جھانکا تو وہ تینوں باتوں میں مصروف تھے۔ نیند کا کہیں نام و نشان نہ تھا۔ کیا ساری رات باتیں کرتے گزار دینی ہے؟ سونا نہیں ہے؟ شاعر کی آواز پر پلٹ کر دیکھا، وہ دروازے میں کھڑا تھا۔ اس کے دیکھنے میں مسکرایا تو وہ گردن موڑ کر مصعب کو تپکنے لگی جو پاس ہی بستر پر دڑا تھا۔ ہاں بس سوتے ہیں۔ رفعت باجی کے جواب پر بھی وہ کھڑا رہا۔ نوارہ مصعب کو تپکتے اس کے ساتھ ہی دراز ہی اماں بھی لیٹی ہوئی تھی، البتہ رفعت باجی بیٹھی ہوئی تھی۔ انہوں نے اپنے کمرے میں جا کر سونا تھا، بس باتوں میں نیند ہی اڑ گئی تھی۔ شاکرہ ایک تو پل کو اٹھی تھی، نوارہ کو دیکھ کر حیران ہوئی تھی، چند پل بیٹھی سنتی رہی تھی اور پھر نیند میں چلی گئی تھی۔ تم جا کر سو جاؤ، نوارہ اماں کے پاس ہی ہے، میں بھی چلتی ہوں۔ رفعت باجی بستر سے اترتے شارق سے کہہ رہی تھی۔ شارق نے بغور نوارہ کو دیکھا، وہ آنکھوں پر بازو رکھا مکمل طور پر اسے نظر انداز کر گئی تھی۔ رفعت باجی نے نکلنے سے پہلے کمرے کی لائٹ آف کی اور پھر دروازہ بند کرتے شارق کے ساتھ ہی باہر نکل آئی۔ شارق میری بات سنو۔ انہوں نے شارق کے ساتھ چلتے کچھ سوچتے اسے پکارا تو وہ رک کر انہیں دیکھنے لگا۔ نوارہ اور تمہارے درمیان ایک بڑی خلیج حل ہو گئی ہے جسے ایک دم نہیں پاٹا جا سکتا۔ تمہارے گزشتہ تمام رویے نے اسے جس حد تک برگزیدہ کرنا تھا کر دیا ہے۔ اب وقت کا انتظار کرو، جذباتی ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ غلط نہیں تھی، حق پر تھی۔ تمہاری رضا اور نبیل کی جانب سے اس کے ساتھ جو بھی زیادتیاں کی گئی ہیں اس نے اس کا سب پر سے اعتبار ختم کر دیا۔ اسے اب سنبھلنے میں کچھ وقت لگے گا۔ جلد بازی یا جذباتیت کا مظاہرہ کرو گے تو اس سے بڑے سنگین نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اپنی جذباتی فطرت کو کنٹرول کرو، گر یوں نہیں بنتے رشتے، یوں نہیں قائم ہوتے۔ میاں بیوی کا رشتہ بڑا نازک ہوتا ہے میرے بھائی، بہت کچھ برداشت کرنا اور سہنا پڑتا ہے۔ اپنی انا وقار اور خواہشات کو گروی رکھنا پڑتا ہے۔ تم اب تک نوارہ کے ساتھ جو بھی کر چکے ہو اس کا نتیجہ دیکھ لیا ہے۔ آئندہ کچھ بھی کرنے سے پہلے 100 بار سوچ لینا کہ نوارہ تمہارے کسی وقت جذبے کا محرک نہیں، تمہارے بچے کی ماں تمہاری نسل کی امین بھی ہے۔ وہ جن لوگوں میں گئی تھی وہ عزت دار اور اچھے لوگ تھے، اس کی عزت اور آبرو محفوظ ہے۔ خدا نخواستہ غلط ہاتھوں میں چلی جاتی تو نہ جانے اب تک کیا ہو چکا ہوتا۔ ابھی اسے چھیڑنے کی ضرورت نہیں، وہ جس طرح کا بھی رد عمل ظاہر کرتی ہے چپ چاپ سہنا ہوگا کہ ابھی اس کے انا اور نسوانیت پر لگنے والی چوٹ کی تکلیف تازہ ہے۔ تم اسے ان لوگوں سے نکلوا کر لائے ہو۔ اسے یہ احساس بھی تکلیف دہ ہے کہ آئندہ کے لیے کوئی اقدام سے پہلے نوارہ کے گزشتہ اور موجودہ رویوں کو ضرور ذہن میں رکھنا۔ نیند آ رہی ہے، جا کر سو جائے، شب بخیر۔ وہ سب کچھ کہہ کر ایک نظر اس کے چہرے پر ڈال کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ شارق زمان کے لمحوں تک کھڑا نہ جانے کیا کچھ سوچ گیا کہ اب زندگی صرف جذباتیت کے سہارے گزارنے والی نہ تھی۔ شارق زمان کا جو آدمی ان لوگوں کو لے کر آیا تھا اب وہیں انہیں چھوڑ گیا تھا۔ سمیان احمد نے سارا راستہ اس سے بات کرنا تو دور کی بات اس پر ایک نگاہ تک نہ ڈالی تھی، اور ذرے سمیان احمد کے خطرناک حد تک سنجیدہ اور سرخ چہرے کو دیکھ کر لرزتی رہی تھی۔ وہ ہولتی رہی کہ اس نے نوارہ کے حوالے سے سمیان احمد سے مصلحتاً جھوٹ بولا تھا، مگر اندازہ نہ تھا کہ یہ صورتحال اس طرح رخ بدلے گی۔ اس کے جھوٹ کا پول اس طرح کھل کر نوارہ کا شوہر ایسا قدم بھی اٹھائے گا۔ شارق زمان نے اسے کیسے ڈھونڈ نکالا، اسے اس ساری صورتحال کا علم ہوا۔ اس کا ذہن سب حالات کو سوچ سوچ کر اتنا تھک چکا تھا کہ اب مارے سر درد کے برا حال تھا، اوپر سے مسلسل گریہ زاری، اور اب سمیان احمد کا خفگی اور ناراضگی کا یہ جان لیوا خوف۔ گھر آنے کے بعد سمیان سیدھا کمرے میں گیا۔ ملازمین جاگ رہے تھے، سوائے امجد کے سبھی الجھے ہوئے تھے۔ اسے سامنے دیکھا والہانہ خوشی کا اظہار کیا۔ نہ جانے سمیان احمد نے انہیں کیا کہہ کر مطمئن کیا تھا کہ
کہ انہوں نے کوئی سوال و جواب نہیں کیا۔ سمیان نے تم سے کچھ کہا؟ سب کو ادھر ادھر بیچ کر اس نے امجد سے پوچھا۔ جی بہت برا بلا کہا ہے، بہت زیادہ۔ زرش کو بڑی شرمندگی ہوئی، یہ بیچارہ ملازم اس کی وجہ سے بے عزت ہوا تھا۔ آئی ایم سوری، وہ اور کہتی بھی گیا۔ امجد کو بھیج کر وہ کمرے میں چلی گئی۔ سمیان شاید واش روم میں تھا، دروازہ بند تھا، وہ بستر کے کنارے ٹک گئی۔ سمیان واش روم سے نکلا تو اسے بستر پر پڑے دیکھ کر اس کے اندر کا رکا ابال ایک دم بڑا جی چاہ رہا تھا۔ ایک منٹ میں ضبط کا دامن چھوڑ بیٹھے، مگر بڑی مشکل سے خود پر قابو پا لیا۔ اس نے کتنے اعتماد سے اس سے جھوٹ بولا اور اس نے اس کے جھوٹ پر یقین بھی کر لیا۔ وہ کرنویرا کی بجائے کوئی ایسی ویسی عورت ہوتی یا شارق سمان کی جگہ کوئی غلط لوگ ہوتے تو وہ اس وقت کہاں ہوتی؟ اس سوچ سے سمیان احمد کا فشار خون بڑھ چکا تھا۔